قید تنہائی سے صدر ہاؤس تک کا سفر، سیاست کے بیتاج بادشاہ ایک بار پھر صدر پاکستان بننے کے لیے تیار۔ بلاول بھٹو کی آصف علی زرداری کو صدر بنانے کی سر توڑ کوششیں رنگ لانے والی ہیں۔ آصف علی زرداری کتنے امیر ہیں؟ بمبینو چیمبرز کے بارے میں آصف علی زرداری کا کیا موقف ہے؟ آصف علی زرداری اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ اتنی طویل قید تنہائی کیسے کاٹی؟ آصف علی زرداری کے والد زیر عتاب کیوں آئے؟ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے سیاسی رہنما کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے انتہائی مشکل وقت میں بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب آپ کے ارادے مضبوط ہوں تو جیل بھی آپ کو کچھ نہیں کہتی، بلکہ جیل تو انسان کو لیڈر بناتی ہے۔ 18 سال کی طویل قید تنہائی بھی آصف علی زرداری کو نہ توڑ سکی اور آصف علی زرداری کو مائنس کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آصف علی زرداری مائنس تو نہ ہوئے، بلکہ اب وہ دوسری دفعہ پاکستان کے صدر مملکت بننے جا رہے ہیں۔ زرداری کو دوسری بار صدر بنوانے میں بلاول بھٹو کا بڑا کردار ہے۔ وہ الیکشن سے پہلے سے ہی آصف علی زرداری کو صدر منتخب کروانے کی کوششیں کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں آصف علی زرداری کے تجربے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بھی وفاقی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھا تو زرداری نے اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا اور پی ایم ایل این کو وزارت عظمیٰ کی آفر کی اور ساتھ ہی صدارت کی کرسی آصف علی زرداری لے اڑے۔ آصف علی زرداری جوڑ توڑ کے ماہر سیاستدان سمجھے جاتے ہیں اور ان کے والد فاطمہ جناح کی حمایت کرنے اور ایوب خان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے زیر عتاب بھی آئے، لیکن انہوں نے پھر بھی محترمہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ناظرین، آصف علی زرداری پاکستان کے چند امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو گھوڑوں اور اسلحہ کا بہت شوق ہے، اسی لیے ان کے پاس بہترین سے بہترین اور مہنگے سے مہنگا اسلحہ موجود ہے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جیل نے مجھے صبر سکھایا۔ میں اپنی قید تنہائی سے بیوی کو خط لکھتا تھا جو آج تک میرے بچوں کے پاس محفوظ ہیں۔ ناظرین، آصف علی زرداری واقعی سیاست کے بیتاج بادشاہ ہیں، کیونکہ جو لوگ آصف علی زرداری کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے وہ آج حکومت سازی میں ان سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ خود ہی یہ لوگ آصف علی زرداری کو صدارت کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے 60 کی دہائی میں کنسٹرکشن شروع کی تھی اور ہم بمبینو چیمبرز کے مالک تھے جو کہ 7 منزلہ عمارت تھی۔ اس کے علاوہ میں ایک زمیندار شخص ہوں اور میرے گھر کا خرچہ بھی زمینداری سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی زمینوں پر لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ پہ بزنس کرتا ہوں اور اس طرح بھی پیسے کماتا ہوں۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ بیوی کی وراثت اسلامی طریقے سے تقسیم ہوئی، تاہم میں نے اپنا حصہ اپنی بیٹیوں کے نام کر دیا اور اپنے پاس صرف 1 ایکڑ زمین رکھی تاکہ بیوی کی ول پوری ہو سکے۔ ناظرین، اب آصف علی زرداری پاکستان کے 14ویں صدر بننے جا رہے ہیں اور یہ انتخاب 9 مارچ کو ہوں گے۔ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اسفندیار ولی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.